جو بابرکت شب ہے وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین شہنشاہ پاک پتن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال پاک کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، جو ہمارے محترم نقیب محترم نے جو موضوع آپ کو بتایا کہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے ذرے ذرے پر نوازشیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رب کریم نے خاص عنایتیں فرمائی ہیں۔ بس اتنا آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جس طرح رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اسی طرح آپ کی امت کو اللہ نے تمام امتوں کا سردار بنایا۔ جس طرح رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات پر فضیلت عطا کی، اسی طرح آپ کی امت کو اللہ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب کریم کائنات میں سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ آپ کے صدقے و طفیل رب کریم آپ کی امت سے بھی سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اور ایسی ایسی عنایتیں اور نوازشیں جو گزشتہ امتوں کو نصیب نہ ہوئی، رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کو عطا کی۔ عزیزان گرامی، میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن میری عادت ہے کہ جذبے کو بڑھانے کے لیے، حوصلے کو بڑھانے کے لیے ان مبارک نشستوں کے اندر شرکت کی فضیلت جو ہے وہ عرض کر دوں۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس نیت سے مسجد آیا کہ کوئی خیر کی بات سیکھے گا تو رب کریم جو ہے اس کے نامہ اعمال میں کامل حج کا ثواب لکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ علم کی مجلس میں شرکت کرنا یہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل، علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل، اور علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا 1000 جنازے پڑھنے سے جو ہے وہ افضل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم دین کی مجلسیں کہیں بھی سجی ہوں، اللہ اللہ آپ ضرور شرکت کریں علم حاصل کرنے کی نیت سے، تاکہ خوب برکتیں جو ہیں آپ سمیٹ کر جائیں۔ اور یہ تو وہ محفلیں ہوتی ہیں کہ آدمی جب آتا ہے تو خالی دامن کو لے کے آتا ہے، اور جب یہاں سے جاتا ہے تو دامن کو مرادوں سے بھر کر لے کے جاتا ہے۔ جب اس محفل میں آتا ہے تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو کر آتا ہے، اور جب یہاں سے جاتا ہے تو ساتھ بخشش کی خیراتیں لے کے جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ نے یہ علم دین کی باتیں سنی اور اللہ کی رحمت کو آپ نے سمیٹا اور یہیں پر اختتام ہوا۔ نہیں نہیں، حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب بندہ مومن اپنے گھر جاتا ہے تو اس کے گھر میں بھی جو ہے یہ رحمتیں خوب برستی رہتی ہیں، اس کے گھر کو بھی منور کرتی ہیں، گھر والوں کو بھی منور کرتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر میں محبت میں بھی برکت ہوتی ہے، فتنے فساد دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خوب نزول ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
ان مبارک محفلوں میں ضرور شرکت کیا کریں تاکہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ چین ملے، ہمارے دلوں کو قرار ملے، ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو، اور پھر جب ہم اپنے گھر جائیں تو یہ رحمتیں اپنے ساتھ اپنے گھروں میں بھی لے کر جائیں۔ عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے عزیزان گرامی ایک خاص جو نبی پاک علیہ السلام کی امت کو عطا ہوئی وہ کیا ہے؟ گزشتہ امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ گزشتہ امتوں کے لیے جب عبادت کا وقت قریب آتا تو انہیں جو ہے مخصوص عبادت خانوں میں ہی جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے پہنچنا ہوتا، اور کہیں جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ خاص ان کے لیے عبادت خانے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، وہاں جا کر ہی وہ عبادت کیا کرتے، وہاں جا کر ہی وہ ریاضت کیا کرتے، وہاں جا کر ہی وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ رب کریم نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے ہم نے پوری دنیا کو زمین بنا دیا ہے۔ یعنی آپ کا امتی جو ہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، آپ کا غلام جو ہے دنیا کے کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی سڑک پر ہو، کسی جو ہے وہ گلی کے اندر ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں پر جا نماز بچھائے اور نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جب ہماری ٹرین پلیٹ فارم پر رکتی ہے ہم فوراً نیچے اترتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر ہم واپس ٹرین کے اندر سوار ہو جاتے ہیں، ہماری نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ہم کئی لمبے سفر پر ہوں، کوئی مسجد نظر نہ آئے اور نماز کا وقت ہو جائے تو سڑک پر ہی کسی کنارے جو ہے ہم جا نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے اس امت پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا ایک انعام جو دوسری امتوں کو نصیب نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن تمام امتیں جمع ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کی امتیں یہ سب کی سب جمع ہوں گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں قیامت کے دن جو ہے اپنے امتی کو پہچان لوں گا، اپنے غلام کو پہچان لوں گا، اپنے کلمہ پڑھنے والے کو میں پہچان لوں گا۔ دل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امتیں ہوں گی، اربوں خربوں بھی کہیں تو کم ہے، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد میدان محشر میں ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہوں گے، کوئی جو ہے تنکا رکھنے کی بھی خالی جگہ نہ ہوگی۔ میرے آقا اس بھرے مجمع میں، اس جمع غفیر میں آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے، اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کا پانی جو ہے اس کے جسم کے جس اعضاء پر وہ پانی بہتا ہے، قیامت کے دن جو ہے ان کے اعضاء وضو ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بس میں پہچان لوں گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا۔ عزیزان گرامی آئیے تیسری اللہ تعالیٰ کی نوازش، اور یہ بھی خاص اس امت کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے وضو کا خاص یا پاکی حاصل کرنے کے لیے
پانی کا ہونا بہت ضروری. اگر پانی نہ ملے تو پاک نہیں ہو سکتا، پانی نہ ملے غسل نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ اللہ میرے رب کا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس امت پر یہ خاص انعام ہے کہ فرمایا اے محبوب اگر آپ کے غلاموں کو پانی میسر نہ ہو، کافی دور دور تک انہیں کئی میلوں تک پانی جو ہے وہ میسر نہ ہو اور وضو کرنا ہو یا غسل جنابت کرنا ہو، تو اے محبوب ہم نے اس زمین کی مٹی کو آپ کے غلاموں کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا. یعنی کیا مطلب کہ تیمم جیسی عظیم نعمت ہم نے آپ کے جو ہے وہ غلاموں کو عطا کی. اور تیمم کی نعمت کیسی؟ اللہ اللہ ایک پہلا فرض تیمم کا وہ نیت کرنا کہ میں وضو کا تیمم کر رہا ہوں یا غسل کا، یہ نیت کرے، یہ پہلا فرض ہے. اور دوسرا فرض جو ہے وہ تیمم کا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ایسے مٹی کے اوپر یا کہیں دھول ہو ایسے ہاتھ مارے، پھر ایسے جھاڑ دے اور اس کے بعد اپنے چہرے کا پورا جو ہے وہ مسح کرے، جیسے وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ زمین یا مٹی یا دھول کے اوپر ایسے ہاتھ مارے اور ایسے جھاڑ دے، پھر سیدھے ہاتھ کا مکمل مسح کونیوں سمیت، پھر الٹے ہاتھ کا مکمل مسح. اب پاک ہو گیا، نماز بھی پڑھتا رہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہے. نبی پاک علیہ السلام کے صدقے آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. اب آئیے عزیزان گرامی، اس کے بعد جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ کیا ہے؟ گزشتہ امتوں میں کیا ہوتا؟ جیسے کوئی کپڑے کا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہو گیا، اس پر ناپاکی لگ گئی تو وہ کپڑے کا حصہ جو ہے وہ جلانا پڑتا. جیسے مثال کے طور پر یہ میرے کپڑے کا اتنا حصہ جو ہے یہ ناپاک ہو گیا، اب کیا ہے اس کو پاک کیسے کریں گے؟ گزشتہ امتوں میں اسے جلانا پڑتا تھا تب جا کر کے یہ پاک ہوتا. لیکن ہمارے لیے اللہ اللہ کتنا کرم ہے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہم غلاموں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا کہ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کی گولائی، یوں سمجھ لیجئے یہ میرے ہاتھ کی انگلی جو گھوم رہی ہے، یہ ایک وقت میں کلدار روپیہ بڑا والا جو ہے وہ سکہ آتا تھا، اب تو وہ بند ہو گیا. اس کا سائز یہ بالکل ہتھیلی کی گہرائی کا. اگر کسی مسلمان کے کپڑے پر اتنی ناپاکی لگ جائے یا اس سے زیادہ لگ جائے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اور پھر اس کے جو ہے وہ دھونے کے لیے فرمایا کہ پانی سے اگر اس کو دھو لے تو اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب کہ میرے کپڑے کا شلوار کا اتنا حصہ یہ ناپاک ہو گیا، اب میں نے نل جو ہے وہ نل کھول دیا. کھولنے کے بعد ایسے میں جو ہے اس ناپاک کپڑے کو نلکے کے نیچے ایسے اس کی غلاظت اور ناپاکی کو دور کروں گا. اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جب میں مطمئن ہو جاؤں ساری غلاظت ناپاکی نکل گئی تو اب جو ہے میں اس کو ایسے نچوڑ کر اللہ اکبر شلوار ہے شلوار پہن کر، کرتا ہے کرتا پہن کر، سوکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اب یہ پاک ہو گیا، اب میں اس سے نماز بھی پڑھ سکتا. یہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل آپ کی امت پر کتنی بڑی نوازش ہے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، اور یہ پینٹ میں بھی ہو سکتا ہے، انڈر ویئر میں بھی ہو سکتا ہے. نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا صاحب یہ پینٹ کے اندر ایک دو قطرے گر گئے، ہماری پوری پینٹ ناپاک ہو گئی، اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ارے کس نے کہہ دیا؟ جتنے حصے پر آپ کے یہ 5-6 قطرے لگے ہیں آپ اسے پانی کے نیچے رکھ کر ایسے جو ہے دھو لیں. جو میں نے طریقہ
طریقہ بتایا اور اس کے بعد پہن کر آپ نماز پڑھے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے شلوار پہنی ہے، اس پر اگر چند قطرے گر گئے، آپ جو ہے ان چند قطروں کو پانی سے ایسے دھو لیں اور شلوار پہن کر آپ نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ کرتے کے اوپر کوئی ناپاک چیز گر گئی، آپ اس کرتے کا وہ ناپاک حصہ دھو کر آپ اس کرتے کو پہن کر نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور بھی نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت جب رات اور دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے تو فرمایا محبوب ہم پنجگانہ نماز پڑھنے پر ان کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر تمہارے گھر کے باہر کوئی نہر ہو اور اس نہر میں تم دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ غسل کرو تو بتاؤ تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا یہی کیفیت 5 نمازوں کی ہے کہ جب بندہ مومن پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جو ہے رب کریم مٹا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں یہ امت نمازوں سے کتنی دور ہے۔ آج ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، اذانیں ہو جاتی ہیں، جماعتیں ہو جاتی ہیں، ہم مسجد کی طرف نہیں آتے۔ فجر کے دن عزیزان گرامی ایسا حال جو ہے مساجد کا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ یعنی لوگ جو ہے اپنے گھر میں بھی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سخت ڈرایا کہ جو نماز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ پائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام جو ہے اپنے غلاموں کو ہمیشہ جو ہے پنجگانہ نماز کی تعلیم اور ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور جب عذاب کا ذکر آتا ہے تو مجھے مکاشفۃ القلوب حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مایا ناز کتاب کی ایک حکایت یاد آتی ہے۔ میں بھی بار بار اسے سناتا ہوں تاکہ میرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو، آپ بھی سنیے آپ کے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا ہو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کی بہن کا انتقال ہو گیا اور جب اس کو اطلاع ملی اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے ایک قیمتی سامان کی تھیلی تھی۔ اب جو ہے اپنی بہن کے جنازے کو لے کر وہ نماز جنازہ کے لیے گیا، ہاتھ میں قیمتی سامان کی تھیلی ہے، یہ سوچ کر کہ جب بہن کی تدفین ہو جائے گی یہ سامان کی تھیلی میں اپنے گھر کی طرف لے کر کے چلا جاؤں گا۔ اب اس نے نماز جنازہ بھی پڑھی، قیمتی سامان کی تھیلی اس کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد قبرستان گیا اور وہاں پر اپنی بہن کی تدفین کی۔ اللہ اکبر! اور جب بہن کی تدفین کر کے تازہ مٹی وہ ڈال کر تھوڑا سا آگے بڑھا، اچانک یاد آیا ارے وہ قیمتی سامان کی تھیلی جو میرے ہاتھ میں تھی وہ تو میں اپنی بہن کی قبر کے اندر بھول گیا ہوں۔ ارے ابھی تو تازہ مٹی ہے، ہٹا کر اس تھیلی کو نکال سکتے ہیں، قیمتی سامان ہے۔ اب وہ جیسے ہی قبر کی طرف پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹاتا ہے اچانک چیخ مار کے اچانک پیچھے ہوتا ہے، کہتا ہے ہائے کہ آج تو بہن کی پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، بہن آگ میں لپٹی ہوئی چیخیں مار رہی ہے، آگ میں جل رہی ہے، پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی، ایسی قیمتی سامان کی تھیلی اسے کیا یاد رہے، وہ تو مٹی ڈال کر فوراً روتا ہوا گھر پہ آتا ہے اور اپنی والدہ سے پوچھتا ہے ماں بتا ہماری بہن کون سا گناہ کرتی تھی؟ ماں کہتی ہے بیٹا سب چھوڑ، تو بتا آخر ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ماں میں قیمتی سامان کی تھیلی قبر میں بھول گیا تھا، جب دوبارہ
دوبارہ پلٹا اور جیسے ہی مٹی ہٹائی اچانک قبر کے اندر سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بہن کو دیکھا پوری آگ میں لپٹی ہوئی چیخیں مار رہی ہے۔ ماں بتا ہماری بہن کون سا گناہ کرتی تھی کہ مرنے کے بعد اسے فوراً آگ نے گھیر لیا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اللہ اللہ۔ ماں کہنے لگی بیٹا تیری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اے مسلمانوں، آج اگر گرم پتیلی پر انگلی لگ جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ آج اگر ہمارے جو ہے لائٹ چلی جائے رات کے وقت میں تو اتنے بڑے کمرے میں ہمارا دم گھٹتا ہے، ہمارا سانس لینا یہ دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے اگر ہمارے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، ہماری قبر کو آگ سے بھر دیا گیا، بتائیے ہمیں کون بچائے گا؟ اے میری بہن بیٹیوں، اے میرے دوست احباب، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اور ہم سب سوچیں کہ اگر نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر رب ناراض ہو گیا، رب کریم کے محبوب ناراض ہو گئے اور ہماری قبر جو ہے وہ آگ سے بھر گئی، ہمیں کون بچائے گا؟ ہم وہاں پر کسے مدد کے لیے پکاریں گے؟ ہم کسے آواز دیں گے؟ اے مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز سے اللہ اللہ بڑی بڑی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز سے جو ہے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز سے دکھ دور ہوتے ہیں، نماز سے رنج و علم دور ہوتے ہیں، نماز سے جو ہے گھر میں خیر داخل ہوتی ہے، نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، نماز سے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے، نماز سے قرب مصطفیٰ ملتا ہے، نمازی کی موت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، نمازی کی قبر کو جنت کے باغات سے بھر دیا جاتا ہے، نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، نمازی کو سرکار اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، نمازی کی شفاعت جو ہے وہ خود حضور کریں گے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا یہ انعام ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جنت میں وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا۔ آج نماز کی بہت ضرورت، اور اس امت کے لیے خاص خوشخبری کہ پنجگانہ نماز با جماعت پڑھے اور مغفرت اور بخشش کی سند لے کر کے جائے، بخشش اور مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ لے کر جائے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، وقت کم ہے اس لیے میں جو ہے وہ مختصر جو ہے اس بات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال رہا ہوں۔ گزشتہ امتوں میں کیا ہوتا کہ جب ان کا کوئی شخص گناہ کرتا تو گھر کے دروازے پر صبح لکھا ہوا ہوتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ آپ بتائیے آج اس امت کے عیبوں پر سرکار کے صدقے کتنا اللہ نے جو ہے وہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ آپ بتائیے کہ جو شراب پیتا ہے اگر قدرتی اس کے دروازے پر صبح لکھا ہو کہ یہ شراب پی کر آیا ہے، کوئی زنا کر کے آیا ہو اس کے دروازے پر لکھا ہو کہ یہ زنا کر کے آیا، کوئی معاذ اللہ کوئی کالا کام کر کے آیا ہو اور دروازے پر لکھ دیا، بتائیے علاقے والے تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنا کرم کیا کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے شان اور مرتبہ حضرت سے سنا اشعار کی روشنی میں کہ مولا سے جو محبت کرے وہ ایمان والا ہے، جو مولا سے بغض رکھے وہ خبیث منافق ہے۔ مولا کسوٹی ہے منافق اور مومن کی۔ مولا کا یہ ارشاد مجھے بار بار یاد آتا ہے، مولا فرماتے مسلمانوں اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر تمہارے ہمارے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو کوئی مسلمان دوسرے کو دفنانا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ اتنا اللہ کا انعام اس امت پر کہ رب کریم نے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا۔ دعا کیجئے
حضرت بابا فرید الدین کے عرس پاک کا صدقہ، ان کی عبادت اور ان کے تقوی کا صدقہ مولا قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھنا، محشر میں مولا ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لینا، محشر کی رسوائی سے ہمیں بچانا، وہاں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے عیب پوشے خلقے ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ میرے مسلمانوں، یہ بھی اس امت پر اللہ کا انعام ہے کہ ہمارے عیبوں پر جو ہے وہ پردہ رکھا ہوا۔ اب آئیے اس امت پر ایک خاص عنایت، ابھی ذوالحجہ کا مہینہ گیا، آپ جانتے ہیں کہ کئی مسلمانوں نے جانوروں کی قربانیاں کی اور اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ گزشتہ امتوں میں کیا ہوتا تھا، جب وہ قربانی کرتے تھے تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آسمان سے آگ آتی، کوئی روشنی آتی اور ان کی اس قربانی کو لے کے چلی جاتی، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی یا آگے کسی غریب کو دینے کی اجازت ہوتی۔ لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے یہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور قربانی کی توفیق دی، پھر ہم جو ہے اسی کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم سے فرمایا گیا کھاؤ کھلاؤ بانٹو جمع کرو، ہر طرح سے تمہیں آزادی ہے، ہر طرح سے آزادی ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک سنا، ہم تو یہ منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ 20 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھایا جائے، اس میں گوشت میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کئی قسم کے ایسے جراثیم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو پڑوس میں سے آواز آتی ہے، مولانا صاحب ہم تو 10 محرم الحرام کا کھچڑا ہر سال اسی قربانی کے گوشت سے ہی کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ایک مہینہ گوشت رکھا جاتا، 2 مہینے 3 مہینے لوگ گوشت رکھتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، ناجائز اور حرام کا حکم نہیں لگا رہا، لیکن اس میں جراثیم پیدا ہوتے، ایسے بیکٹیریاز کے جو انسان کی جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتے۔ اس لیے جتنا ہو سکے 20-22 دن کے اندر جو ہے وہ اس گوشت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب آئیے اس امت پر خاص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جو رب کریم نے عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مجاہدین جنگ کرتے، ایک طرف مسلمان ایک طرف کفار کا لشکر، اب کفار کا لشکر اپنا جتنا اسلحہ، جتنا مال، جتنی سواری یہ جو چھوڑ کر بھاگتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے۔ کیا ہے؟ مال غنیمت۔ گزشتہ امتوں میں جو جنگیں ہوئی تو مال غنیمت یہ جمع ہوتا تھا، ان قوم کا نبی اپنے پاس جمع کرتا تھا، لیکن اس امت پر اللہ نے انعام کیا محبوب کبریا کے صدقے، فرمایا محبوب یہ جتنا مال غنیمت ہے یہ سب اپنے مجاہدوں میں تقسیم کر دو، اپنے مجاہدین میں لڑنے والوں میں تقسیم کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام اس امت پر۔ عزیزان گرامی باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن صرف برکت حاصل کرنے کے لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا میں ذکر کروں گا۔ بابا فرید کس کی نظروں سے بنے، آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہ کیسے ملا؟ تو حقیقت میں یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو سلطان الہند کے نور نظر تھے، سلطان الہند کے خاص مرید تھے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے خاص خلیفہ کے مبارک نگاہوں سے بابا فرید الدین کی تقدیر چمک گئی، آپ کی جو ہے عزیزان گرامی قسمت کو بدل ڈالا۔ اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب پہلی نظر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایسے دیوانے ہو گئے
آپ کا چہرہ حضرت بابا فرید الدین کی نگاہوں میں ایسے جم گیا کہ ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے حضور مجھے اپنا مرید بنا لیں اور میں آپ کے ساتھ دہلی چلوں گا۔ یہ ملتان کے علاقے میں حضور قطب الدین بختیار کاکی تشریف لائے تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا بیٹا فرید الدین ابھی تمہاری عمر جو ہے علم حاصل کرنے کی ہے، علم حاصل کرو، کیونکہ علم کے بغیر صوفی شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نے کہا مرشد پاک یقیناً میں علم حاصل کروں گا، پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ علم حاصل کرنے کے بعد حضور قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو ایک کمرے میں جو ہے عبادت اور ریاضت کے لیے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ اکبر اجمیر سے خواجہ غریب نواز جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس دہلی ملنے آتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں اے میرے مرشد میرا ایک پیارا مرید ہے جس کا نام فرید الدین ہے، میں آج اس سے آپ کو ملاتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاکی چلتے ہیں اور اس کمرے کی طرف جاتے ہیں جہاں بابا فرید الدین گنج شکر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں ہستیاں پہنچتی ہیں اس کمرے میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین عبادت میں مصروف تھے، جیسے ہی فارغ ہوئے پیچھے سے حضور قطب الدین بختیار کاکی نے آواز دی اے بیٹا فرید الدین آج اپنی قسمت کے قربان جاؤ، دیکھو تو صحیح آج سلطان الہند خود چل کر تم سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت بابا فرید الدین عبادتیں کر کر کے مشاہدات کر کر کے آپ میں اتنی کمزوری کہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، اتنی ہمت ہی نہیں کہ کھڑے ہو سکیں۔ ایسے ہاتھ جوڑ کر جب چہرہ گمایا اللہ اللہ، حضرت غریب نواز کی جب نظر پڑی بابا فرید الدین کی پیشانی پر تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑ کر کہا ارے قطب الدین جو تم نے نگینہ تراشا ہے یہ معمولی نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہستی ہے جس کا ذکر آسمان پر اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ عزیزان گرامی ایک ایسی مبارک کہ اپنے قدم سے اجودن کو پاک پتن شریف بنا دیا، کفار کے اس شہر کو حضرت بابا فرید الدین نے اسلام کے چاہنے والوں کا گہوارہ بنا دیا، اور ہر طرف سے جو ہے کلمہ طیبہ کی آواز آنے لگی۔ اور یہ واحد پاک پتن ہے کہ جہاں یکم محرم سے 10 محرم تک حق فرید یا فرید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ حق فرید یا فرید کے صداؤں سے پورا شہر گونج اٹھتا ہے، ہر آنے جانے والے کی زبان پر یہی ہوتا ہے اور سب اسی نام سے خوب فیض پاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کے مبارک عرس کی عظیم رات تھی، اس لیے میں نے آخر میں آپ کا ذکر مبارک کیا۔ عزیزان گرامی اسی طرح بیٹھے رہیے گا، کچھ جو ہے وہ نعت شریف وغیرہ بھی پڑھی جائیں گی تو آپ جو ہے وہ جاری رکھیں، مجھے ایک جگہ جانا تھا اس لیے میں نے ان سے جو ہے وہ کہا کہ چند منٹ پہلے مجھے اجازت دے دیں، تو اس لیے جو ہے آپ اپنی اپنی مسند پر تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالی ثنا خوانی ہوگی، آپ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا، میرا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔